ایرانی قیادت کو ایک فون کال آتی ہے اور اس کے بعد اسرائیل پر کیا جانے والا حملہ روک دیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بچوں کی ماؤں کی نہتوں کی انبات ہو رہی ہیں مسلسل، مطلب ہم پوری کی پوری بستی بلیا میٹ دیکھ رہے ہیں۔ ایران نے اپنے مزاج کے برعکس یہاں ایکٹ کیا ہے۔ اسلامی دنیا کے ان ملکوں کے ایران سے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں جن کے اب ان کے اسرائیل سے اچھے تعلقات ہیں۔ السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ ایرانی قیادت کو ایک فون کال آتی ہے اور اس کے بعد اسرائیل پر کیا جانے والا حملہ روک دیا جاتا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے گا۔ تو ایران بڑے عرصے سے تیاری کر رہا ہے حملے کی۔ دیکھیے، اسماعیل ہنیہ شہید، ان کو جب نشانہ بنایا گیا تو اس کے بعد ایران نے کہا تھا کہ ہم ضرور بدلہ لیں گے۔ اچھا، کوئی ایک وہ پرچم ہوتا ہے، وہ پرچم اگر لہرا دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بدلہ لیا جائے گا، یہ اس بات کا اعلان ہے۔ وہ پرچم بھی لہرا دیا گیا ایران میں۔ ایران کی تمام جو سیاسی شخصیات ہیں، مذہبی روحانی پیشوا وہ شخصیات ہیں، ان سب نے کہا کہ ایران بدلہ لے گا، یہ ہمارے مہمان کو نشانہ بنایا گیا، چھوڑیں گے نہیں۔ اچھا، صرف اتنا نہیں ہوا یہ کہ اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کے آس پاس وہاں 3 سے 4 شخصیات کو نشانہ بنایا تھا۔ اب مذاکرات ہو رہے ہیں دوحہ قطر میں، یہ مذاکرات فلسطین کے لیے ہو رہے ہیں۔ تو ان مذاکرات میں مصر کا بھی ایک کردار ہے، امریکہ کا بھی ایک کردار ہے، اسرائیلی آفیشلز بھی موجود ہیں، حماس آفیشلز بھی موجود ہیں۔ ان مذاکرات کے موقع پر کامیابی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، اس طرح کی ایفرٹس چل رہی تھیں۔ تو تب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ قطر میں موجود ہیں، ان کو ایرانین آفیشلز نشانہ بنا سکتے اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ اسرائیل کا ظاہر ہے کہ کوئی للو پنجو آفیشل تو نہیں آیا ہوگا، ان کی طرف سے کوئی امپورٹنٹ ڈیلیگیشن ہی ہوگا جو یہاں موجود تھا۔ تو ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہونے جا رہے تھے، تو مزید ایک دن کے لیے وہاں پر ٹھہرایا گیا، روک لیا گیا، اور یہ رکنے پر آمادہ ہوئے۔ اس پورے ڈیلیگیشن کو سب سے زیادہ خطرہ یہ تھا کہ یہاں ان لوگوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لبنانی حکام کی جانب سے بھی اور ایرانی حکام کی جانب سے بھی۔ اسرائیلی میڈیا اس کو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے ایرانی قیادت سے فون پر بات کی اور اسرائیل پر کسی بھی حملے کے حوالے سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ مذاکرات میں پیش رفت دیکھی گئی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے نا، ان کو ایک تو ممکنہ حملہ، تو اگر مذاکرات میں پیش رفت ہو جاتی ہے تو کیا ایران اس چیز سے رک جائے گا جس کا اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم اسماعیل ہنیہ کا بدلہ لیں گے؟ تو ایک رکنا تو نہیں چاہیے۔ ہاں، یہ ابھی آپ کے جذبات ہیں نا کہ رکنا تو نہیں چاہیے، کیونکہ ایران نے اپنا جو واضح کیا ہے نا مقصد۔ بالکل۔ میں اب آپ سے عرض کروں، دیکھیے، یہ اسماعیل ہنیہ نے جام شہادت نوش کیا، اس جنگ کے نتیجے میں کیا، ایران میں شہید ہوئے۔ اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں رکنا تو نہیں چاہیے، یہ جذبات ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے جذبات ہیں، ایران کے وہ آفیشل مہمان ہیں اسٹیٹ کے۔ ہاں، لیکن اب اگر ایک اور چیز دیکھیے آپ کہ یہ مذاکرات امن کے لیے ہو رہے ہیں، یہ مذاکرات جو فلسطین کی صورتحال ہے اس کو کم از کم ٹھیک کرنا تو آگے جا کر ایک لمبا دور رس گول ہوگا۔ جو فوری گول ہے، فوری مقصد ہے، وہ ہے یہ روکنا، اور اس کے نتیجے میں جو بچوں کی ماؤں کی نہتوں کی انبات ہو رہی ہیں مسلسل، مطلب ہم پوری کی پوری بستی بلیا میٹ دیکھ رہے ہیں، اس جگہ یہ سلسلہ روکنا ہے۔ اگر یہ رک جاتا ہے تو پھر یہ حملہ رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے؟ میرا سوال یہ ہے آپ سے۔ اگر تو یہ رک جاتا ہے تو پھر یہ حملہ رکنا چاہیے، میں آپ سے یہی عرض اور کرتا اگر ہوں۔ اس طرف ایک کوشش ہے تو بھی یہ ہونا چاہیے۔ تو اس کو ہمیں ذرا ایک مختلف نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں جو بچوں کی انبات ہو رہی ہیں، وہاں جو خواتین کی انبات ہو رہی ہیں، مسلسل ہو رہی ہے، اور جو امریکہ کی ناجائز اولاد کی بربریت ہے کہ ایک ہی حملے میں اسپتال پہ حملہ ہوا، اسکول پہ حملہ ہوا، کسی ایسے مرکز پہ حملہ ہوا جہاں متاثرین سر چھپانے کے لیے موجود ہیں، وہاں ایک حملے میں 100 سے زائد انبات ہم دیکھتے ہیں۔ تو اگر وہ سچویشن ہے اور اس سچویشن میں مسلسل انبات ہو رہی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو بریک لگتا ہے، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ ایران کو
جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایران نے اپنے مزاج کے برعکس یہاں ایکٹ کیا ہے؟ یعنی ایران کا ہوتا نہیں ہے کہ ریسپونس ٹائم کوئی 20-22 دن لے لے، وہ تو ہفتوں میں یا پھر گھنٹوں میں ریئیکٹ. دیکھیے ایک تو یہ دوسرا قاسم سلیمانی کے موقع پہ بھی ہم دیکھا تھا ایک غالباً غلط جہاز کو بھی نشانہ بنا دیا گیا تھا، یہ بھی ہوا تھا. تو ہم نے ایران کو فوری ریئیکٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوا کہ وہاں قاسم سلیمانی تھے یا اسماعیل ہنیہ تھے، تو دونوں میں فرق ہے. ایک ایرانی جنرل تھے اور وہ ایرانی ٹیریٹری میں نہیں ہوا تھا قاسم سلیمانی، اور یہ یہاں پر ایران کی اپنی ٹیریٹری میں نہیں ہوا، یہ ایران کے فوجی مرکز پہ ہوا ہے جو محفوظ ترین تصور کی جانے والی جگہ ہے، وہاں پر ہوا ہے. تو ایران کو پھر بھی جو گریٹر گول ہے اس گریٹر گول پہ نظر رکھنی چاہیے، اور یہ جو سب سے پہلے سیز فائر ہے. ٹریپ تو نہیں کیا جا رہا یار دیکھیے یہ جو ممالک ہیں دوحہ، قطر، سعودی عرب اور یہ دیگر ممالک، ان کے کیا تعلقات ہیں؟ ان کے تعلقات یہ ہیں کہ اسرائیل سے بہت بہتر تعلقات پہ موجود ہیں. ان میں سے کچھ نے سوائے سعودی عرب کے شاید سب نے اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا ہے، تعلقات بھی استوار کر لیے ہیں، ملنا جلنا بھی، ٹریڈ بھی، سب کچھ ہو رہا ہے. سعودی عرب نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپنی جو ایئر ٹیریٹری ہے اس کے استعمال کی اجازت بھی دی ہوئی ہے. تو یہ تو تعلقات کی نوعیت ہے. کیا ان تمام ملکوں کے جتنے اب اسرائیل سے اچھے تعلقات ہیں، کیا ان کے ایران سے اتنے اچھے تعلقات ہیں؟ نہیں. اسلامی دنیا کے ان ملکوں کے ایران سے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں جن کے اب ان کے اسرائیل سے اچھے تعلقات ہیں. یہ جو بار بار ہوتا ہے نا کہ عرب دنیا میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے، تو مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. مطلب آپ وہاں پر 40,000 سے زیادہ اموات دیکھنے کے بعد بھی، مطلب خبر ایسے آتی ہے کہ ایئر اسٹرائک کی گئی، ایک اسکول مٹا دیا گیا، 100 اموات ہو گئی. مطلب یہ تو مذاق ہے نا. اسپتال پہ حملہ ہوا، ایئر اسٹرائک کی گئی، 150 اموات ہو گئی. تو اگر اس میں مجھے یہ ہو کہ عرب دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، تو مجھے وہ مذاق لگتا ہے. اور صرف وہاں نہیں مذاق لگتا، مجھے اپنے حکام میں بھی یہ مذاق ہی لگتا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. مطلب بیان تو یہاں سے بھی آتا ہے نا، یہاں تو بیان تو یہاں سے بھی ایسی آتا ہے کہ دل تڑپ اٹھتا ہے. لیکن اگر دل تڑپ اٹھتا ہے تو پھر کچھ کرتے کیوں نہیں ہے، پھر ہاتھ کیوں نہیں اٹھتا؟ تو وہ تو ہمیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو ہمارے حکام بھی، ہمارے آفیشلز بھی، عرب دنیا کے آفیشلز بھی، اس کے علاوہ دیگر مسلم ممالک کے آفیشلز بھی، یعنی ہم جو مسلم ممالک ہیں OIC کے ممبرز ہیں ان کی تعداد دیکھیں، ان کا ملٹری مائٹ دیکھیں، ان کے پاس موجود پیسے دیکھیں. آپ باقی سب کو چھوڑ دیجئے، آپ سعودی عرب کو، ایران کو، ترکی کو، پاکستان کو، انڈونیشیا کو، ان ممالک کو آپ شامل کر دیجئے اور ان کی طاقت دیکھیے، اور سامنے اسرائیل کی طاقت دیکھیے، تو ہم کہیں طاقتور ہیں. یعنی ہم جتنی بڑی تعداد میں ہیں تو ہم امریکہ سے زیادہ بڑی طاقت ہیں مل کر. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا اب تک؟ آپ نے رشیا کی بات کی. میں ابھی کراچی میں کونسل جنرل جو تھے رشیا کے، ان سے ایک نشست تھی صحافیوں کی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا اس میں. تو وہاں پر اس نشست میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی خارجہ پالیسی ایک بزدل ڈرپوک خارجہ پالیسی ہے. آپ ایک ڈرپوک ملک ہیں، آپ اپنے بھائیوں کے لیے وہ نہیں کر رہے جو آپ کو کرنا چاہیے، اور ہم سے زیادہ کنڈیم وہ کرتے ہیں، ہم سے زیادہ ایکشن ان کا کم از کم بہتر ہے. تو انہوں نے یہ بات کی تھی اور یہ بات درست ہے. تو یہ جو اسرائیلی وفد ہے یہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ ان لوگوں نے جب رکنے پر آمادگی ظاہر کر دی تو کچھ نہ کچھ ایسا ہوا کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور نتیجہ آنا چاہیے. لیکن یہ ہوٹل نہیں گئے، اسی جہاز میں. خبر یہ ہے کہ یہ لوگ اس جہاز میں ایئرپورٹ پر جا کے رات گزارنے کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم وہاں ٹھہریں گے، ہم ہوٹل نہیں جا رہے، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کو وہاں نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو اتنے بزدل تو ہیں جو مذاکرات کے لیے آئے، ایک دوسرے ملک میں آئے، انہیں کیونکہ انہوں نے خود بھی کر رکھا ہے تو یہ ڈر تو ہے. اور کیا جہاز کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا؟ اگر نشانہ بنانا ہو تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر کیونکہ پبلک ظاہر ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ رات وہیں پر گزاریں گے. مگر یہ جو ہمارے حکمران ہیں بزدل نہیں، ہمارے حکمران تو اچھے خاصے بے غیرت اور بے شرم ہیں. یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.